علم دین حاصل کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ یقیناً وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق دیتا ہے۔ صرف بیٹھنے ہی کی نہیں، اپنے سامنے بٹھاتا بھی ہے اور اپنے انوار کی برسات بھی فرماتا ہے، کرم بھی فرماتا ہے۔ وہ اور کسی کے گھر ہوتے ہیں کہ خالی بٹھا کے واپس بھیج دیتے ہیں یا تنگ آ جاتے ہیں۔ مالک چاہتے یہ ہے کہ میرے بندے میرے گھر میں رہیں، میں انہیں دیکھتا رہوں اور انہیں نوازتا رہوں۔ تو خوش قسمت ہوتی ہے، چند لمحے اللہ کے گھر میں بیٹھنے کی توفیق مل جاتی ہے اور پھر اللہ پاک اس بندوں کو اپنا مہمان بنائے ہوتا ہے اور ان کو نواز رہا ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ عز و جل کی ذات کے متعلق جو عقائد تھے، جو اس کی صفات کے متعلق جو عقائد ہیں وہ پڑھ رہے تھے اور سیکھ رہے تھے۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ پاک عدل و انصاف کرتا ہے۔ عدل و انصاف ہی وہ جو بھی کرتا ہے عدل و انصاف سے ہے، ظلم کسی پہ نہیں کرتا۔ تو اس کی میں نے پیچھے حدیث سے واقعہ بھی بیان کیا تھا، امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی تھے کہ کس طرح، اور یہ یاد رکھیں کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، تو وہ کس طرح اللہ چاہے تو جو مرضی اس کے ساتھ سلوک کرے۔ یعنی آپ بیٹھے ہیں تو کس نے بٹھایا آپ کو؟ آپ نے نماز پڑھی تو کس نے توفیق دی؟ آپ بھی جو علم دین سیکھ رہے ہیں کس نے توفیق دی؟ تو اس پہ بھی شکر کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو جب اس پہ شکر کریں گے تو اس شکر کی کس نے توفیق دی؟ تو پھر اس شکر پہ بھی شکر ادا کریں گے تو اس کی توفیق کس نے دی؟ قیامت آ جائے گی، شکر ادا کر سکتے ہیں؟ شکر ہی نہیں ادا کر سکتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب یہ عرض کی نا مالک شکر کیسے ادا کریں؟ جو بھی کریں گے تیری توفیق سے ہی ہوگا نا، اس پہ بھی شکر، یہ تو تسلسل رہے گا، قیامت آ جائے گی تیرا شکر ادا نہیں ہوگا۔ کہا جب داؤد تو نے سمجھ لیا نا تو تو نے میرا شکر ادا کر لیا۔ تو نے جتنی طاقت ہے اتنا کر لو، جتنی طاقت ہے اتنا کر لو، وگرنہ کوئی خدا کا شکر ادا وہ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ جب بھی کرے گا خدا کی توفیق سے کرے گا، تو توفیق بھی تو ایک شکر ہے نا۔ تو پھر کرتا جائے قیامت آ جائے گی، خدا کا شکر ادا نہیں کر سکے گا، اور جیسے وہ چاہتا ہے ویسے کوئی کر بھی نہیں سکتا ویسے۔ تو میں نے بتایا پھر وہ جب اگر وہ عذاب دے تو پھر کوئی ظلم بھی نہیں ہے، کوئی ظلم بھی نہیں۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ وہ نہایت بلند و بالا ہے، وہ نہایت، اس کی وضاحت میں نے کر دی ہوئی ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند و بالا ہے، وہ بلند و مکان سے پاک ہے، اوپر نیچے کچھ بھی نہیں بولنا، بس بلند ہے، کہاں پتہ ہی نہیں، عقل میں آتا ہی نہیں، بس بلند ہے، بلندی اسی کے لیے، بلندی باقی جس کو بھی ملتی ہے اسی سے ملتی ہے، اور وہ رسول اللہ کو دیتا ہے اور حضور کے ذریعے سے آگے نوازتا ہے بلندیاں، اور سب اس کے احاطے میں ہیں، سب، کوئی ایک نہیں کہ جو اس کے احاطے سے باہر ہو، اس کے علم سے باہر ہو، اس کی قدرت سے باہر ہو جائے، کوئی اس سے بانٹ سکے، اس سے تکا سکے، نہ، ہر شے اس کے علم میں ہے اور ہر شے اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہر ایک اس نے گھیرا ہوا ہے، اس کے احاطے میں ہے، اور نفع ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے، نفع ضرر جس سے چاہے نفع دے، جس سے چاہے ضرر دے، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج لوگ یہ توحید بیان کرتے ہیں، کیا توحید بیان کرتے ہیں؟ یعنی نفع ضرر ہم بھی بیان کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ حقیقت میں اللہ ہی نفع دیتا ہے، اللہ ہی ضرر دیتے ہیں، لیکن ان کی توحید یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دیتا، اللہ کے سوا نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، کوئی نہ ضرر دے سکتا ہے۔ تو میں ایک مشورہ دیتا ہوں، ایک ڈنڈا دماغ پہ مارے اور خوب ٹکا کے مارے، تو جب کہے نا وہ میں نے تو نہیں دیا، رب نے نقصان دیا ہے، کس نے دیا ہے؟ تو پھر ہو سکتا کل ٹھکانے میں آ جائے، وہ دیتا رب ہی ہے، ذریعہ بندوں کو بناتا ہے، چیز کو بناتا ہے، ڈنڈے کو بھی ذریعہ بنایا کہ جس سے دماغ پھٹ گیا ہے، تو ڈنڈے نے نقصان دیا کہ نہیں دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ ڈنڈا مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے، تو وہ ڈنڈے سے جاری ہوئے، کس سے جاری ہوئے؟ حکم ربی تھا، دیا تو اس سے نہیں فائدہ، لیکن اس نے وسیلہ کس کو بنایا؟ موسیٰ کو بھی بنایا اور موسیٰ کی عصا کو بھی بنایا، اور وہی ڈنڈا تھا، جب دریا پہ مارا تو 12 چشمے، 12 راستے بن گئے، وہی ڈنڈا تھا نا۔ کیا رب ڈائریکٹ 12 راستے نہیں بنا سکتا؟
کیا رب ڈائریکٹ پتھر سے پانی نہیں جاری کر سکتا؟ لیکن رب ہی نفع دینے والا ہے، رب ہی نقصان دینے والا ہے۔ یہ نقلی توحید چھوڑو، اصلی توحید بتاؤ جو آمنہ کے لال سے ملی ہمیں، جو قرآن بتا رہا ہے۔ یہ کیسی تمہاری توحید ہے کہ نبی ولی کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ یہ توحید ہے، یہ نفع نقصان کا مطلب ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے بہتر شخص وہ ہے خیر الناس من ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع دے، جو لوگوں کو، آپ کہتے ہیں سب سے بہتر شخص کون ہے آمنہ کے لال کی نگاہ میں؟ وہ ہے جو نقصان نہ دے، فائدہ دے۔ اگر بندہ کچھ دے ہی نہیں سکتا تو حضور نے تو عام بندوں کے لیے بھی یہ فرمایا ہے خیر الناس من ینفع الناس، بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو کیا دے؟ نفع دے۔ اگر کوئی نفع دے ہی نہیں سکتا تو پھر یہ مطلب ہے قرآن کا، یہ مطلب ہے انہوں نے قرآن بدل دیا، قرآن کے مفعول بدل دیے۔ ان کی توحید یہ ہے کہ ہر بندہ بے بس ہے، ہر بندہ بے کس ہے، تو پھر عذاب و ثواب کس بات کا؟ پھر وہی قدری ہوگی نا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، سارا تو رب بھی کرتا ہے، تو ہمیں سزا کس بات کی اور ثواب کس بات کا؟ رب نے اختیار دیا ہے، آپ تھپڑ مار کے نقصان بھی دے سکتے ہیں، آپ ہاتھ رو کے بچا بھی سکتے ہیں، آپ ڈنڈا مار کے سر بھی پھاڑ سکتی ہیں، ڈنڈا رو کے بچا بھی سکتی ہیں، آپ فائدہ بھی دے سکتے ہیں، نقصان بھی دے سکتے ہیں، لیکن اذن رب بھی ہے، اللہ کے اذن سے ہوگا۔ اور اگر اچھا کریں گے رب اس پہ نوازے گا، فائدہ دیں گے، اور اگر نقصان دیں گے تو رب سزا دے گا۔ کیا دے گا؟ تو حقیقت میں نفع وہ دینے والا ہے اور ضرر وہ دینے والا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بندہ ذریعہ ہوتا ہے، نفع پیدا کرنے والا اللہ ہے، نفع پیدا کرنے والا اللہ ہے، نقصان پیدا کرنے والا اللہ ہے، آگے ذریعے ہیں، آگے وسیلے ہیں۔ وہ نفع نقصان کا بذات خود مالک ہے، بذات خود مالک ہے۔ ایک لمحے کے لیے کسی اور کو مانے تو بندہ کافر ہو جائے گا، وہ خود مالک ہے اور آگے مالک بناتا ہے۔ آگے مجھے بتاؤ، اللہ پاک فرماتا ہے میرے محبوب کی شان یہ ہے ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہا ہم نے بھیجا ہے، ہمارا رب کیا بھیجا ہے؟ کس کو بھیجا ہے؟ کہا اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ کس کو؟ ایک تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا وابعث فیہم، اور ایک اللہ خود فرماتا ہے، دونوں طرح ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مالک اسے بھیج، اسے بھیج، وہ جو تیرا رسول ہے، منہم یتلو علیہم، وہ تلاوت کرے ان پہ، قرآن پڑھے ان کے سامنے قرآن پڑھے، تلاوت کرے، اور کیا کرے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دل کو ستھرا کرے، ان کے دل کو ستھرا کرے۔ اگر کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا تو یہ کیا ہے؟ اور اللہ خود فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، البتہ تحقیق اللہ نے مومنین پہ احسان فرمایا ہے۔ اللہ نے کن پہ احسان فرمایا ہے؟ یہ ذرا محبت سے بولے نا، آپ بیٹھے ہیں تو آپ احسان ہے نا، آپ مومن ہیں نا الحمدللہ، تو اللہ نے آپ احسان فرمایا نا، اللہ نے اپنی سب سے بڑی نعمت ہمیں دے دی ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنین پہ احسان فرمایا۔ کیا احسان فرمایا؟ اپنا عزیز، اپنا پیارا، اپنا مکرم رسول عطا فرمایا، وہ بھیجا، وہ رسول جن جیسا رسول ہی کوئی نہیں ہے، وہ ہمیں عطا فرمایا۔ اور فرمایا ان کی شان کیا ہے؟ ایک تو وہ رسول ہیں، کیا ہے؟ رسول بہت بڑی شان ہے۔ اور فرمایا پھر اور کیا ہے؟ وہ قرآن پڑھتی ہیں، ہمارے سامنے قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، اور تلاوت سے دلوں کی تختی روشن کر دیں گے، بیٹھے زمین پہ ہوں گے، اس پہ پہنچا دیں گے۔ تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے اتنے زبان دان تھے، لیکن جب حضور بولے نا ان کی بولتی بند ہو گئی، انہیں ناز تھا اپنی زبان پہ، وہ کہتے تھے یہ یجمی ہیں، یہ گونگے ہیں، کلام تو ہم کر سکتے ہیں، بول تو ہم سکتی ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولے نا، جب وہ بولے تو ان کی زبان بند ہو گئی۔ تو اعلیٰ حضرت نے یوں نقشہ کھینچا، تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے کلام دان، آپ کے آگے دبے لچے، تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے یوں کہ منہ میں زبان نہیں، یوں منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کہا زبان تو زبان تھی، جب رسول اللہ بولے ایسا لگا جیسے وہ مر ہی گئے ہیں، ان کے اندر جان ہی رہی۔ جب انہوں نے خدا کا کلام زبان مصطفیٰ سے سنا، زبان منہ گونگے ہو گئے، وہ ایسے تھے جیسے مردہ ہی ہو گئے ہیں۔ یہ کلام خدا ہے جو زبان مصطفیٰ سے تھا، تو فائدہ نہیں دیا حضور نے۔ کہا یتلو علیہم، میرے رسول وہ ہیں صرف تلاوت نہیں کریں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، دل کی تختیوں کو روشن کریں گے، دل کی
مجھے بتاؤ اس سے بڑا بھی کوئی فائدہ ہے تو مجھے بتاؤ کہ ہدایت حضور کے ذریعے ملے. ہدایت کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا, اور دل کی پاکیزگی کا ذریعہ خدا خود کہتا ہے میں پاک کرتا ہوں. کون پاک کرتا ہے؟ ولیکن اللہ یزکی من یشاء. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہی پاک کرتا ہے. ولیکن اللہ یزکی من یشاء. اللہ جسے چاہتا ہے ستھرا کرتا ہے, جس سے چاہتا ہے دل کی طہارت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے دل پاکیزہ کرتا ہے, وہ بذات خود کرتا ہے. لیکن وہی اللہ ہے, وہ فرماتا ہے میں نے جو تجھے رسول دیے ہیں انہیں بھی یہ شان دی ہے. میری شان حقیقی ہے, لیکن اس کا مطلب نہیں میں شان کسی کو دیتا نہیں. وہ کسی اور کا خدا ہوگا جو کنجوس ہوگا اور اس کے ہاتھ بندے ہوگے. میں تو وہ ہوں کہ میں نے وہ کچھ دیا ہے جو وہ دے ہی نہیں سکتا, اور پھر ہم نے یاروں کو دیے ہیں, اپنی شانیں جو ہیں یاروں سے ظاہر فرمائی ہیں. لیکن اللہ یزکی من یشاء. اللہ جسے چاہے ستھرا کرتا ہے, اور وہی مالک فرماتا ہے رسول وہ دیے ہیں جو ستھرا کرتے ہیں. لگاؤ شرک کا فتویٰ اللہ پہ لگاؤ. اللہ کہتا ہے میں پاک کرتا ہوں, وہی کہتا ہے میرے رسول پاک کرتے ہیں. میرے رسول یزکیہم. مجھے بتاؤ دل کی پاکیزگی سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ یہ پاک ہو جائے تو بندہ خدا کی بارگاہ میں ہوتا ہے. یہی پاک ہو تو ایمان ہے نا, یہی ایمان کے درجے ہیں نا, اسی سے عشق ہے, اسی سے محبت ہے. وہ دل کا سسٹم ہے. دل کا سسٹم ٹھیک ہو جائے بندہ خدا کا ولی بن جاتا ہے. دل ہی صحیح ہو جائے سارے سسٹم ٹھیک ہو جاتے ہیں. رب فرماتا ہے محبوب وہ دیے ہیں اتنا بڑا فائدہ دیتے ہیں, وہ نگاہ کرتے ہیں تمہارے دل روشن کر دیتے ہیں. اس لیے میرے امام اہل سنت الشام رضا خان فاضل بریلوی بولے, آپ نے کہا جس طرف اٹھ گئی, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جس میں بھی پڑ گئی ہے پھر ایسی پڑی ہے کہ جس نے اسے دیکھا وہ بھی جنتی ہو گیا. ایسا ہے کہ نہیں؟ جسے محبت سے حضور نے جو حضور کو دیکھ لیا, اور محبت سے جب حضور چلے گئے تو میرے آقا فرماتے ہیں میرے دیکھنے والے کو بھی, جس نے دیکھا میرے دیکھنے والوں کو, جس نے مجھے محبت سے دیکھا اور ایمان سلامت ہے, میری صحبت اتنی اعلیٰ ہے کہ میرے یاروں نے مجھ کو دیکھا, اور جس نے میرے یاروں کو دیکھا اس کو لیے بھی جنت ہے. اس کے لیے بھی یہ نفانی دور کیا ہے؟ ادھر حضور یہ فرما رہے ہیں کہ ساری رات اس نے عبادت کی ہے پھر جنتی ہے. فرمایا میرے دیکھنے والے صرف جنہوں نے مجھے ایمان کی حالت سے دیکھا ہے, پیار کی نظر سے دیکھا ہے, محبت کی نظر سے دیکھا, میں جنتی ہیں. اور جنہوں نے مجھے محبت سے دیکھا ہے وہ میرے صحابہ ہیں, اور جنہوں نے میرے صحابہ کو محبت سے دیکھ لیا ہے ان کے دیکھنے سے جہنم میں ان پہ حرام ہو گئی ہے, اللہ نے انہیں بھی جنتی کر دیا ہے. یہ کس کا فیض ہے؟ اللہ کا. لیکن ذریعہ مصطفیٰ ہے, اس کے ہیں ذریعے. یہ نفانی دور کیا ہے؟ اس سے بڑا نفع کیا ہے جس سے دل ستھرے ہو جائیں, جنتیں مل جائیں, اللہ کے قرب مل جائیں, درجات جنت مل جائیں, جنت میں درجات کی بلندی مل جائے. ایک نفعی دور کیا ہے؟ یہ پتہ نہیں کون سی توحید بیان کرتے ہیں اپنے پاس رکھ کے. ایسی توحید یہ ہے جو قرآن کی توحید ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. اللہ ہی مالک ہے نفع نقصان کا, اور اللہ ہی اپنے یاروں کو مالک بناتا ہے, اپنے یاروں کو شانیں دیتا ہے. اور خود فرماتا ہے اللہ پاک کرتا ہے, اور پھر کہتا ہے رسول پاک کرتے ہیں. تو کیا مطلب ہوا؟ حقیقت میں وہی پاک کرتا ہے, ذریعہ مصطفیٰ ہوتے ہیں, حضور نظر کرتے ہیں, اللہ پاک آپ کی نظر میں فیض رکھ دیتا ہے, آپ کی نظر میں نور رکھ دیتا ہے, اور نور رکھا ہوا ہے وہ اللہ کے نور سے دل کی تختیوں کو روشن کر دیتے ہیں. اس لیے ہمارے امام اہل سنت یوں بھی کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتی ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتی ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دیجئے برسانے والے. یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا دل کے چمکانے کا. وَيُزَكِّيهِمْ, وہ دل کو ستھرا کرتی ہیں. اور میرے امام کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ مزکی ہے, اللہ دلوں کو پاک کرتا ہے. اس اللہ نے اس جہاں میں آپ کو بھیج کر ان لوگوں کے دل کے ستھرے کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. اس لیے چمک تجھ سے پاتی ہیں سب پانے والے. آج بھی ہم چمک پا رہے ہیں تو آمنہ کے لال سے پا رہے ہیں. اللہ کی یہ توحید ہے. یہ کیا توحید ہوئی؟ اللہ یہاں کے دل چمکاتا ہے, اللہ اس سے پاک ہے. اللہ اپنے محبوبوں کو بھیج کے دل چمکاتا ہے, بھیج کر دل چمکاتا ہے. اس سے بڑا نفع کیا ہے؟ آپ سمجھ آ رہی ہے؟ تو پتھر تو ڈنڈا لگے تو چشمے جاری ہو جائیں, 12 چشمے جاری ہو جائیں تو ڈنڈے کے ذریعے ہوا نا, تو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ فائدہ. اور 12 راستے کھل گئے, بنی اسرائیل گزر گئے. وہ ڈنڈا ہی مارا تھا نا, کیا مارا تھا؟ ڈنڈا ہی مارا تھا نا. تو فائدہ اللہ نے کس کے ذریعے دیا؟
اللہ چاہتا تو ایسے نہ ہو جاتا، لیکن مالک بتاتا ہے ہم مالک ہیں، ہم مالک ہیں، ہم قادر ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب سارا کچھ ڈائریکٹ کر دیتے تو یاروں کی شانوں کا کیسے پتہ چلنا؟ یاروں کی تو شانیں دکھائی جاتی ہیں، مقام تو یاروں کی دکھائی جاتی ہیں، عزتیں تو کس کی ہوتی ہیں؟ آپ دیکھو نا، آپ کا کوئی دوست آ جاتا ہے نا، آپ جتنے مرضی بڑے ہوں، کبھی آپ کا دوست آ جائے نا تو دیکھو آپ اپنی بات نہیں کرتے، پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ میرا دوست ہے، اس کی یہ شان ہے، اس کا یہ منصب ہے، اس کا یہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یار جو ہوا تو پھر یار کی تعریف کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اس لیے اللہ رسول کی، اللہ اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے۔ کس کی تعریف کر رہا ہے؟ اور ہر لمحہ اللہ کے لیے تو بول نہیں سکتے، لیکن ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ زبانیں رک جائیں گی اور منہ بند ہو جائیں گے، کوئی اللہ کی تعریف کرنے والے نہیں ہوگا۔ اس وقت بھی ایک ذات ہوگی جو ذات مصطفیٰ کی تعریف کر رہی ہوگی، وہ اللہ جل وعلا ہے جس پہ فنا نہیں، باقی سب پہ فنا ہے۔ تو یہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آپ کو؟ گولی نقصان دے سکتی ہے، گولی فائدہ دے سکتی ہے۔ قبض کی گولی لینی ہو تو آپ کو وہ گولی سر درد کی دے دے، فائدہ دے گی؟ تو اگر قبض کھول دے تو کیا کرتی ہے؟ فائدہ دیتی ہے، نقصان دیتی ہے؟ تو گولی تو قبض کشا ہو سکتی ہے، گولی قبض کھول سکتی ہے، گولی فائدہ دے سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کے ولی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیسی عقیدہ توحید ہے تمہاری؟ اب گولی کو مالک ہے، گولی کو رب نے ذریعہ بنایا ہے، گولی کو ذریعہ بنایا تو گولی کو ذریعہ بنائے تو فائدہ ہو جائے، گولی کو ذریعہ بنے تو نفع نہ دے۔ تو گولی ذریعہ بن سکتی ہے تو جن کے ذریعے ساری کائنات بنی ہے وہ کچھ بھی نہیں بن سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ان کی توحید ہے اور یہ اہل سنت کی توحید ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ اور میں آپ کو ایسے نہیں مثالیں دے کے بتا رہا ہوں، اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بولوں کیا مردہ زندہ کرنا فائدہ نہیں ہے؟ کیا پرندے بنانا فائدہ نہیں ہے؟ کیا بس کے مریض کو ہاتھ لگا کے تندرست کر دینا فائدہ نہیں ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں کرتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، لیکن کرتا کیا ہوں؟ ہاتھ میں لگاتا ہوں، اور اذن رب کا ہوتا ہے۔ اذن کس کا ہوتا ہے؟ رب کا ہوتا ہے۔ اللہ کے اذن سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اللہ کے اذن سے میں ہاتھ لگاتا ہوں۔ جن کے پیدائشی جماعت اندھے ہیں، ایک دو نگاہ میری پر اندھا ہوا، اسے عربی میں عامہ کہتی ہیں۔ ایک وہ جو جماعت روح پیدائشی اندھا ہوتا ہے اسے عربی میں اکمہ کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اکمہ پہ بھی ہاتھ رکھتا ہوں نا، اللہ اسے بھی نگاہ دے دیتا ہے، اللہ اسے بھی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اتنا فائدہ دے رہے ہیں تو پھر مقتدی کی شان یہ ہے تو امام الانبیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ مجھے تو وقت نہیں ہے میں آپ کو باتیں بتاؤں، آپ سمجھیں۔ حدیث بخاری ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کو حدیث یاد کرتے تو بھول جاتے، حدیث یاد کرتے تو بھول جاتے، تو بارگاہ مصطفی میں آئے اور بخاری ہے، بخاری میں موجود ہے۔ عرض کی کہ حدیث یاد کرتا ہوں بھول جاتی ہے، حدیث یاد کرتا ہوں بھول جاتی ہے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی ڈاکٹر طبیب کے پاس جاؤ تو کہو کہ میں یہ یاد کر دو، بھول جاتا ہے، تو ڈاکٹر کہے گا بادام کھاؤ۔ کیا کھاؤ؟ بادام میں مغزیات ہیں، اس میں تیل ہے، تیل سے خشکی دور ہوتی ہے، عقل تیز ہوتی ہے، عقل۔ اخروٹ کھاؤ، اس میں مغز ہے، گائے کا دودھ پیو کیونکہ اس میں بھی مغز ہے، اس لیے کہتے ہیں بچوں کو گائے کا دودھ دو، جو پڑھنے والے ہیں ان کا ذہن تیز ہو، خشکی دور ہو۔ تو جو مغزیات ہوتی ہیں نا یہ ذہن کو تیز کرتی ہیں، یہ ذہن کو تیز کرتی ہیں۔ اب حضور سے بڑا طبیب کون ہے؟ تو حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے یہ نہیں کہا ابو ہریرہ کو مغز ہی کھا لینے تھے، ابو ہریرہ کو بادام ہی کھا لینے تھے تاکہ عقل تیز ہو جاتی، ابو ہریرہ یہ کر لینا تھا۔ آج ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں ہیں، کن کی؟ آج کہتے ہیں ادھر کیا کرنے جاتے ہو؟ ڈائریکٹ جاؤ رب کے بعد۔ ہم نے کہا چلو، نہ قرآن ڈائریکٹ ملا ہے، نہ رحمان ڈائریکٹ ملا ہے، نہ کوئی دولت ڈائریکٹ ملی ہے، اللہ نے جسے بھی جو دیا آمنہ کے لال کے ذریعے ہی دیا ہے۔ اس لیے صحابہ کو پتہ تھا، اور بار بار جو بھی پریشانی ہوتی، جو بھی تکلیف ہوتی، بارگاہ مصطفی میں آ جاتے۔ اگر یہی تمہارا تصور ہے کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا اللہ کے اذن کے بغیر، تو وہ نہیں بات، اللہ کے اذن سے دیتے ہیں اور اللہ ہی مالک ہے۔ اگر اس کا یہی مطلب ہے کہ سارے بے بس ہیں، کوئی نفع نہیں دے سکتا، پھر صحابہ کیوں آتے تھے؟ کیوں آتے تھے حضور کی بارگاہ میں؟ حضور کہتے ہیں صحابہ ابھی بھی شرک نہیں کیا، اللہ دیتا اللہ سے مانگو، مجھ سے کیوں مانگتی ہو؟ میری بارگاہ میں آگے کیوں عرض کرتے ہو؟ صحابہ نے بتایا توحید یہ ہے، رب ہی دیتا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت سے دیتا ہے، ان سے دیتا ہے، ان سے کرم فرماتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ابو ہریرہ نے جب عرض کی تو حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ
کہ بادام کھاؤ، دودھ پیو، یہ کرو، دماغ تیز ہوگا، وہ تو سارے طبیبوں کے بھی طبیب ہیں، سارے طبیبوں کے بھی، وہ دلوں کے بھی طبیب ہیں، وہ جسموں کے بھی طبیب ہیں۔ کون سی ایسی دولت ہے جو اللہ نے دست مصطفیٰ میں نہیں رکھی؟ وہ کون سی دولت ہے جو نہیں رکھی؟ آپ نے کیا کہا، کیا فرمایا؟ آپ نے کہا چادر، کیا چادر پھیلاؤ۔ دیکھو اب نسخہ قیامت تک کے لیے حضور دینے لگے ہیں اور بتانے لگے ہیں کہ اللہ نے ہماری ذاتوں میں بھی کتنا فیض رکھا ہے، ہمارے ہاتھوں میں بھی اللہ نے کتنا نفع رکھا ہے۔ تم کہتے ہو نفع نہیں، یہ ہاتھ اللہ کے جلال سے، اللہ کے نور سے روشن ہو گئے ہوتے ہیں، اس لیے جب یہ ہاتھ چادر کو بھی لگتے ہیں تو چادر بھی مشکل کشا ہو جاتی ہے، چادر بھی ہاتھ رو آ جاتی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں ہمارے ہاتھ ہیں اور تیرے گندے ہیں، اس لیے اپنوں کو گندے مانو۔ رسول اللہ کے وہ ہاتھ ہیں جن کو رب فرماتا ہے میرے ہاتھ ہیں۔ کیا فرماتا ہے؟ کیا قرآن پاک میں نہیں فرمایا بہتری زبان تھی؟ یہ بھی جو سوارہ پیچھے بڑھا گیا 26ویں سوارے میں 1400 صحابہ تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جب افواہ پھیلی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں تو آپ نے کہا بیعت کرو میرے ہاتھ پہ۔ 1400 صحابہ نے خون عثمان پہ بیعت لی کہ ہم کیا جہاد کریں گے، تو سب نے جب بیعت لی تو حضور نے اپنا ہاتھ اس کے اوپر اپنا ہاتھ عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ، سب نے ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیے اور آپ نے یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کیا شان ہے حضرت عثمان غنی ذو النورین کی کہ حضور اپنا ہاتھ کہیں میں عثمان کی طرف سے بیعت لیتا ہوں۔ حضور نے یہ بیعت لے کے بتا دیا عثمان شہید نہیں ہوئے، جو شہید ہو جاتے ہیں اس کی بیعت نہیں ہوتی، یہ افواہ ہے۔ آمنہ کے لال نے اپنے ہاتھ کو بلال کا، عثمان کا ہاتھ کہا اور اللہ پتہ کیا فرماتا ہے؟ محبوب ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ محبوب جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے تھے، وہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب بتاؤ نا حضور کے ہاتھ کی شان کیا ہے؟ رب اپنی طرف گئے، محبوب میرا ہاتھ ہے۔ یہ کس کا؟ محبوب تیرا دینا میرا دینا ہے، تیری رضا میری رضا ہے، تیری محبت میری محبت ہے، تیری دعوت میری دعوت ہے، تیری عطا میری عطا ہے، تیری اطاعت میری اطاعت ہے۔ محبوب تیرا کہنا میرا کہنا ہے۔ بتاؤ کہ ایسا محبوب بھی تو دکھاؤ نا کہ جن کا بولنا رب کا بولنا ہو، جن کا اٹھنا کہنا رب فرمائے میرا ہے، جن کا کرنا رب فرمائے میرا ہے، جن کی دعوت کو رب کہے میری دعوت ہے، یعنی دعوت مصطفیٰ دعوت خدا ہے، رضائے مصطفیٰ رضائے خدا ہے، عطائے مصطفیٰ عطائے خدا ہے، اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا ہے، قول مصطفیٰ قول خدا ہے، فعل مصطفیٰ فعل خدا ہے، فضل مصطفیٰ فضل خدا ہے۔ قرآن پڑھتے جاؤ، اللہ بتا رہا ہے اور دو ہی چھوڑو، ذاتیں دو ہیں باتیں ایک ہیں، ذاتیں دو ہیں باتیں ایک ہیں۔ میں اللہ ہوں وہ میرے محبوب ہیں، میں خالق ہوں وہ مخلوق ہیں۔ باقی ہم نے محبوب کو نوازا ہی اتنا ہے کہ ان کے فعل کو بھی ہم اپنا فعل کہتے ہیں۔ وہ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ محبوب جو کنکریاں پھینکی آپ نے نہیں پھینکی لیکن وہ تو آپ نے پھینکی، کہا نا نا محبوب وہ کنکریاں بھی ہم نے پھینکی ہیں۔ وہ اللہ کنکریاں پھینکنے سے پاک ہے لیکن محبوب کے پھینکنے کے رب کہتا ہے میرا ہی پھینکنا ہے، تم کون سی لے کے آئے ہو؟ کوئی نفع نہیں دے سکتے، کوئی نقصان نہیں دے سکتے، اور رب کہتا ہے محبوب جو کرتے ہوں میں ہی کرتا ہوں، وہ میرا ہی ہے۔ محبوب کے نفع دینا میرا نفع دینا ہے، محبوب کا عطا کرنا نفع نہیں ہے، محبوب کی محبت نفع نہیں ہے، محبوب کا عطا کرنا نفع نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور راضی کہ اگر وہ راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ اس کے رسول نے اپنے فضل سے دیا ہے، اللہ اس کے رسول نے قُلْ وَرَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ کیوں آیتیں چھپاتے ہو؟ یہ توحید ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ توحید نہیں۔ وہ یہودی کہتے تھے اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کیا کہتے تھے؟ وہ کیا کہتے؟ اللہ کے ہاتھ ید اللہ مغلولہ، وہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو کنجوس ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں ہاتھ کو ٹھیک رہتا ہے ہاتھ سے، تو انہوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی نعوذ باللہ انہوں نے کہا اللہ کنجوس ہے، اللہ بخیل ہے، یہ چنایا ہے۔ تو اللہ فرماتا بل یداہ مبسوطتان، اور بدبختو اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں، اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں۔ اللہ ہی تو جواد ہے،
اللہ سے بڑا کون ہے؟ وہی جواد ہے، باقی اس نے اپنے محبوب کو جواد بنایا ہے، اپنے محبوب کو، اس لیے حضور فرماتے ہیں اللہ اجود، اللہ سب سے زیادہ عطا فرمانے والا ہے، ثم اور اللہ کے بعد اللہ کی عطا سے سب سے زیادہ میں نوازنے والا ہوں، سب سے زیادہ میں عطا کرنے والا۔ یہ کیا نہیں، کیوں اعلیٰ حضرت بابا یاد آتی ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آ جائے بارگاہ حضرت ابو ہریرہ آئے ہیں تو نہیں سنی ہے، جو آیا ہے نہیں یا لا نہیں ہے، ادھر ہاں ہے، ادھر کیا ہے؟ کیونکہ حضور کی ہاں ہے، رب کی بھی ہاں ہے، رب کی بھی۔ اس لیے جب حضور نے فرمایا نا حج فرض ہے، حج فرض ہے، تو صحابی بول پڑے، ہر سال آپ خاموش رہے۔ پڑھو بخاری، پتہ نہیں کون سی بخاری پڑھتے ہیں، یہ بخاری نہیں پڑھتے ہیں، اگر بخاری پڑھتے تو بخاری نور دیتا، ہم بھی تو بخاری پڑھ رہے ہیں نا، لیکن وجہ کیا ہے؟ جس کے دل میں محبت مصطفیٰ نہ ہو اسے تو حضور کا چہرہ بھی فائدہ نہیں دیتا، اور جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہو، صدیاں بیت گئی ہیں، آج بھی جامع مسجد قاری صاحب میں بیٹھے ہوئے دل چمک رہے ہیں، آج بھی چمک رہے ہیں، وہ دیکھ کے نہیں چمکے، وجہ کیا تھی؟ بغض تھا، یہاں کیوں صدیاں بیت گئی ہیں، وہ قرب جسمانی ملا ہی نہیں، روحانی قرب ملا، چہرے کیوں چمک رہے ہیں؟ اسی کے دل میں چمک مصطفیٰ ہے، نور مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے۔ تو آپ دیکھو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، سوال پہ سوال ہو رہے ہیں، اور حضور عطا فرما رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں ہر سال آپ خاموش ہیں، پھر کہتے ہیں ہر سال، حضور پھر خاموش ہیں، حضور پھر خاموش ہیں۔ جملہ سنو بخاری کا اور دل پہ لکھ لو، حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے کہا سے ابھی اگر میں کہہ دیتا نعم، کیا کہتا؟ نعم، میں کہہ دیتا ہاں، تو ہر سال فرض ہو جاتا، ہر سال۔ میں نے تو امت پہ شفقت فرمائی ہے، میں امت پہ شفقت فرمانے آیا ہوں، امت پہ بوجھ نہیں ڈالنے آیا، بوجھ اتارنے آیا ہوں۔ میں کہہ دیتا یہ بخاری ہے، پتہ نہیں کیسے بخاری پڑھتے ہیں، وہ تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، آیت کیا پڑھتے ہیں جو میں نے آپ کو کہا۔ حقیقت میں ذرا اور نفع دینے والا اللہ ہے، اور اس اللہ نے اپنے بندوں کو ذریعہ بنایا ہے۔ آمنہ کے لال کہتے ہیں اللہ نے مجھے مالک و مختار بنایا ہے، اگر میں کہہ دیتا نعم تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، لیکن نام نہیں کہا۔ بڑی شان والے، محمد ہمارے، بڑی شان والے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور کی بارگاہ کون سی بارگاہ ہے؟ اس اعلیٰ سے کہتے ہیں وہاں لا نہیں ہے، وہاں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا۔ کہتے ہیں واہ اس لیے بولا جاتا ہے جب حد کا کرم ہو، حد کا، اس وقت اردو میں واہ بولا جاتا ہے۔ کیا بولا جاتا ہے؟ تو لگتا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جو آ گیا ہے لے کے گیا ہے، جس سے دل کی دولت چاہیے اسے دل کی دولت ملی ہے، جس سے دنیا کی چاہیے اسے دنیا ملی ہے۔ اس بارگاہ میں کمی نہیں، کیونکہ اس ذات کا تعلق ذات خدا سے ہے، تو پھر کمی کس بات کی ہو؟ تو اب حضور یوں فرما رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ کو کہا چادر پھیلاؤ، کیا کرو؟ یہ دیکھو سبحان اللہ، کسی ڈاکٹر کو بھی بات جاؤ وہ کہے گا چادر، آج کل تو ڈاکٹر بھی زیادہ ڈنگر ہی ہیں، وہ بھی پھرے ہوئے ہیں، وہ کہے گا چادر کیا کر سکتی ہے؟ کیونکہ وہ پھرے ہوئے جو ہوتے ہیں، کہا تیری چادر کچھ نہیں کر سکتی، جس چادر پہ اللہ کے انوار برستے ہیں وہ سب کچھ کرتی ہے، وہ جسموں سے لگے، جسم کا نور بھی اس میں منتقل ہوتا ہے۔ اب میرے پاس موقع نہیں، مگر اس کو کھولے تو پھر کھولتے جاؤ کہ چادریں کیسے فائدہ دیتی ہیں۔ ایسے نہیں دیتی، جب یاروں سے لگتی ہیں چادریں بھی فائدہ پا جاتی ہیں۔ اب چادر ہی پلائی تھی اور آپ نے اپنے خالی ہاتھ، کیا ظاہراً کیا تھے؟ خالی، لیکن حقیقت میں دونوں جہاں کی نعمت تھی، حقیقت میں دونوں جہاں کی نعمت تھی۔ وہ آپ نے اپنے خالی ہاتھ، اب میں کہہ بھی نہیں سکتا، ایسے کر بھی نہیں سکتا، ڈر لگتا ہے، حضور کی ذات پاک ہے۔ آپ سمجھ جائیں کہ آپ نے وہ ڈالے کس میں؟ چادر میں۔ اس میں ظاہراً کچھ بھی نہیں تھا، ظاہراً، اور حقیقت میں سب کچھ تھا، حقیقت میں۔ اب عقیدہ صحابی کا اور سنی غور کر تو کتنا خوش قسمت ہے جو آمنہ کے لال سے صحابہ کو عقیدہ ملا ہے۔ کتنی صدیاں بیت گئی ہیں، آج بھی تمہارا وہی عقیدہ ہے، آج بھی تمہارا وہی عقیدہ ہے۔ انہوں نے آگے سے عرض نہیں کی حضور یہ چادر کیا کرے گی؟ ہاں حافظہ میرا کمزور ہے، اور آپ ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں مان لو، کیونکہ وہ ماننے والے تھے، وہ بے مثل ماننے والے تھے، وہ بے مثال ماننے والے تھے۔ انہیں پتہ تھا محبوب آقا جو دے وہ لے لو، بس اس سے بھی سارا کچھ ہے اس میں ہی، اور ہمیں یہی حکم ہے جو دے دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں اسے رک جاؤ۔ آقا ہی دے رہی ہے نا، جو کہتے وہ کر جاتے۔ عاشق باتیں نہیں کرتے،
عاشق بہانے نہیں بناتے، وہ نہیں کہتے میرے بچے، میرا فلاں، نہیں، انہیں جو حکم ملتا ہے سر تسلیم خم کرتے ہیں، کیونکہ خواہش کو ذبح کر بیٹھتے ہیں اور اپنی خواہش میں محبت کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے خواہش کو چلنے نہیں دیتے۔ یار کہتا ہے دریا میں چھلانگ لگاؤ، چھلانگ لگا دیتی ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ کر جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ مان لو، چادر خالی چادر ہیں، ہاتھ ڈالیں، بخاری ہے، ابو ہریرہ مان لو آپ نے چادر لی، سینے پہ ملی، کیا کی؟ پھر پوچھو ابو ہریرہ کو، کہتے ہیں ساری زندگی حدیث نہیں بولا، ساری زندگی، اور یہ حافظہ کس نے دیا ہے؟ اتنا بڑا فائدہ، تو اگر اپنے ہاتھ لگا دیتے تو اس سے بھی حافظہ نہ ہو جاتا، آپ دعا کر دیتے، اس سے حافظہ نہ ہو جاتا، لیکن حضور نے بتایا اور ہماری دعا بھی بڑی ہے، دعا تو ہم تو خواہش کریں تو عرض کریں تو رب پوری کرتا ہے، ہمارے ہاتھ لگ جائے تو دل کی کایا پلٹ جاتی ہے، لیکن تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ہاتھ ہی نہیں، ہمارے جسم سے چیز لگ جائے وہ بھی مشکل کشا بن جاتی ہے، حاجت روا بن جاتی ہے، وہ بھی نفع بخش بن جاتی ہے۔ اللہ کی عطا سے وہ چادریں بھی فائدہ دیتی ہیں جن کا تعلق اللہ کے محبوبوں سے ہو جاتا ہے، اس میں بھی فیض ہوتا ہے۔ تو وہی چادر ملی تو ڈائریکٹ تو فیض دیا نہیں، چادر کے ذریعے دیا ہے، تو بتاؤ فائدہ دیا کہ نہیں دیا؟ تو یہ مطلب ہے توحید کا کہ بس کوئی نفع نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اس کی رٹ لگائی ہوتی ہے، سارے بے بس ہیں، سارے بے کس ہیں، گمراہ لوگوں کو کرتے ہو، کیوں دین سے دور کرتے ہو؟ یہ بھی تو قرآن ہے نا، یہ بھی تو حدیث ہے نا جو میں پڑھ رہا ہوں، کیا کوئی اور چیز؟ ایک بھی قصہ سنایا آپ کو، ایک بھی کہانی سنائی ہے؟ میں نے قرآن پڑھا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے حدیث پڑھی ہے، حدیث بتائی ہے کہ ایک نہیں، اب اس میں چلتے جاؤ تو سینکڑوں دلیلیں ہم دے سکتے ہیں کہ حضور نے کیا نہیں دیا اللہ کی عطا سے، اللہ کی۔ اور میں آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، یہ ایک اور تیر چلاتے ہیں، کیونکہ شیطان نے جو ان کو چابی دے کے فری کر دیا ہے، تو پھر ان کا کام بھی یہی ہے، شرک کفر، شرک، اس سے تو نیچے میں رہنا ہی نہیں نا، شرک کفر، حرام شرک کفر، بس وہ لگے ہی رہتے ہیں چھوٹے سے لے کے بڑے تک، وہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے شیطان کی طرف سے، بس شرک حرام، یہی۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، پتہ یہ کیا مغالطہ دیتی ہیں، کیا دھوکہ دیتی ہیں؟ کہتے ہیں وہ تو اللہ کے اذن سے ہوا۔ کیا ہوا؟ یہ آپ نے اگر دل میں بٹھا لیا نا، آپ کے سامنے کوئی بدبخت 2 منٹ میں بھی نہیں بیٹھے گا، بھاگ جائے گا۔ وہ اللہ کی شان، محبوبوں کی شانوں کا انکار اس طرح کرتے ہیں، حضور کے معجزات، حضور کی شانوں کا اس طرح انکار کرتے ہیں کہ حضور بے بس ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کے سنے کہ نہیں، اللہ کے ارادے سے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، بندہ تو بے بس ہے، تو پھر ثواب کس بات کا؟ آپ ادھر بیٹھے ہیں نا، تو کس کے اذن سے ہیں؟ آپ کو ثواب ملے گا؟ تو اگر آپ مسجد میں نہ آئیں تو کس کے اذن سے؟ تو گناہ ملے گا، کس بات کا ملے گا؟ جب ہے ہی اللہ کے اذن، بندے بے بس، یہی مطلب لیا جائے جو یہ لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اس کا مطلب کسی بندے کو کوئی اختیار نہیں، تو پھر ثواب اور صدا کس بات کی؟ پھر ثواب اختیار ہے تو عمل کرو گے تو ثواب ہے نا، اختیار نہ ہو، آپ کا ایسے کرے تو کوئی صدا ہے؟ کام ہی نہیں کرتا۔ آپ اس کو اچھی جگہ استعمال کریں، بری جگہ استعمال کریں، اچھی جگہ استعمال کریں تو اللہ ثواب دیتا ہے، بری جگہ استعمال کریں تو اللہ عذاب دیتا ہے۔ لیکن اگر تمہیں اختیار ہی نہیں، سارا ہی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، سارا اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، تو پھر تو بندہ مجبور ہو گیا۔ بندہ کیا ہو گیا؟ یہ ظالم حضور کی طرف مجبوری کی نسبت کر کے یہ کہاں تک چلے گئے کہ کسی کو بھی نہ چھوڑا۔ اور ہم نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں، ہر کام اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، ہر کام اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندوں کو اختیار نہیں ہوتا، اذن رب کا ہوتا ہے، اختیار رب کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ اختیار بندہ ذریعہ بنتا ہے اور اللہ اذن کر دیتا ہے، اللہ کے اذن سے وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے اذن سے وہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ بے بس ہے، بے کس ہے، پھر تو یہ کفر کی طرف جائے گا۔ جس کی طرف جب عام بندے کو ہم بے بس نہیں کہہ سکتے تو امام الانبیاء، اللہ کے انبیاء، اللہ کے اولیاء، صحابہ جو بڑی اونچی ہستی ہیں، اذن کا یہ مطلب لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تھا، ورنہ ایک پتا بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہل سکتا، ایک پتا بھی اللہ کے اذن کے بغیر۔ تو اس کا یہ مطلب لیا تو بھی سارے بندے گھر میں بیٹھے رہے، ہمیں کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم تو بے بس ہیں، بے کس ہیں، ہمیں صدا کس بات کی، یہ تو دین کو ہی اٹھا دیں گے۔ تو اذن کا مطلب یہ نہیں تھا جو انہوں نے لے کر نبیوں کی شانوں کے انکار کرنے کے لیے انہوں نے یہ لفظ بولا۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آج لطف بات یہ ہے کہ جتنی بھی حدیث پاک کے مفہوم بیان کیے سارے بخاری میں ہیں، سارے، اور اب بھی بخاری ہے،
اب بھی اس لیے میں کہا کرتا ہوں بنا عشق جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار اس کو نہیں آتی بخاری. بخاری کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے. بخاری کے لیے قرآن کے لیے محبت مصطفیٰ ضروری ہے. پھر قرآن نور دیتا ہے. اگر محبت مصطفیٰ نہیں وہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتی ہے. قرآن تو جو پاک ہوتا ہے جو آگے نکلتا ہے اس کے دل میں نور ہوتا ہے تو قرآن بھی نور ہے تو پھر نور میں داخل ہوتا ہے تو سرور آتا ہے جس میں چمک آتی ہے اور روشنی اور لائٹیں آتی ہیں پھر مزے اور لطف آتے ہیں. تو وہ قرآن دل میں صاحب قرآن کا نور ہی نہ ہو قرآن بھی نور نہیں دیتا. قرآن بھی اب حضور خطبہ ارشاد ہمارے ہیں اور جمعہ کا کیا وہ منظر ہوگا جب سامنے ستارے اور آفتاب لائٹیں دے کے چمکا رہا ہوگا اور صحابہ اس روشنی سے فیض لے رہے ہوں گے اور دیدار کے جام پی رہے ہوں گے. وہ کیا منظر ہوگا. جمعہ کا وقت ہو اور حضور سید عالم منبر پر ہوں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں اور دل کی تختیوں کو روشن فرما رہے ہوں اور ایک سائل سوال کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اس کا مفہوم یہ تھا کہ قحط بیٹھ گیا ہے بارش نہیں ہو رہی مویشی حالات ہو رہی ہیں تو آپ دعا کر دیں. کیا کر دیں. کیا صحابی دعا نہیں کر سکتے تھے. لیکن جمعہ کا دن ہے بخاری ہے حضور کی بارگاہ میں عین خطبہ دے رہے ہیں حضور اور حضور سے عرض کر دی کہ جانور حق کیونکہ صحابہ سمجھتے تھے ہو سکتا ہے ہماری قبول نہ ہو لیکن یہ تو ہیں ہی قبول یہ تو ہیں ہی قبول. ان کی شان تو رب دکھاتا ہے ان کے سمے ہمیں دیتا ہے. جب انہوں نے کہہ دیا کام ہو گیا کام ہو گیا. حضور نے ہاتھ اٹھا دیے. آپ نے حدیث پاک میں آتا ہے آپ نے ہاتھ اٹھائے اتنی تیزی سے بارش ہوئی. یہ چھت تو نہیں تھے نا کھجور کا چھت ایسے ہی تھا نا. مسجد ایسی تھی حضور کی کچی مسجد اور اوپر کیا تھا کھجور تو بارش ہوتی تو پانی بھی نیچے آتا. آج تو تم کہاں بیٹھے ہو دین کیسے پھیلا ہے کتنی مشقتیں کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں. جب اسی وقت بارش ہوئی شاید میں نے پڑھا آپ کی داڑھی شریف سے بھی پانی ٹپکنے لگا. آپ کی داڑھی مبارک سے بھی ابھی ہاتھ اٹھے ہیں اور آسمان سے لگاتار بارش اور اتنی سپیڈ سے بارش ہوئی کہ دوران خطبہ ہی آپ کی داڑھی شریف سے یہ پانی ٹپکنا شروع ہو گیا. آپ وہ بارش پورا ہفتہ لگی پورا وہ پھر آگے یا رسول اللہ. تو بارش ظاہر ہے پھر بارش زیادہ ہو جائے نا پھر بھی ہلاکتی ہیں پھر بھی اتنی چاہیے نا جس سے مویشی بھی ٹھیک رہیں بندے بھی ٹھیک رہیں. انہوں نے پھر عرض کر دی کہ اب تو یہ مسئلہ بارش روکنے کا مطالبہ کر دیا اور تو نے یہ نہیں کہا سے آپ بھی دعا کر دیا قبول ہو گیا اب میں کروں تو ہو سکتی ہے نہیں. وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے 1000 مرتبہ نہ نہیں ہوگی ہاں ہی ہوگی. کیا ہوگی نہ نہیں ہوگی ہاں ہی ہوگی. اس لیے کہا تھا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. کہا وہ اور کسی کے ہوں گے میرا رب بھی کریم ہے اور رب کے مصطفیٰ بھی کریم ہے. شکر ہے اس مالک کا ہم دو کریموں کے درمیان ہیں. ہم دو رب بھی کریم ہے رب کے مصطفیٰ بھی کریم ہے. رب کا کرم دیکھنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھو. مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھو کہ رب کا کرم کا ظہور مصطفیٰ جان رحمت سے ہوتا ہے. حضور نے پھر ہاتھ اٹھا دیے. حضور نے اب سنو جملے کیا تھے. آقا جان سے عرض کی اللہم حوالینا ولا علینا. کیا تھا کہ بولو تو صحیح نا نور آ جائے گا. حدیث مصطفیٰ ہے دعا حضور کر رہے ہیں اور پتہ کیا کہہ رہے ہیں اللہم حوالینا. اللہم بولیں بڑا سوال ملے گا اس کا لطف آئے گا. اللہم ہوا آسان ہے نا حوالے. اللہم تو ارد گرد کو حوالے کہتے ہیں. اللہم حوالینا ولا علینا. محبوبیت ہوتی ہیں تو ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کی قدر ہوتی ہیں نا ایسی باتیں ہوتی ہیں. جن کا کسی کے ہاں مقام ہوتا ہے نا ایسی باتیں ہوتی ہیں. پتہ حضور نے کیا کہا اللہم حوالینا اللہ ساڑھے ارد گرد اللہ ساڑھے ارد گرد برسا دے ساڑھے اوپر نہ برسا. یہ کون کہہ سکتا ہے اللہم حوالینا. اللہ بالکل بند نہیں کرنی مالک بالکل بند نہیں کرنی. بارش رہے لیکن ہمارے اوپر نہیں ولا علینا ہم پر نہیں ہمارے دائیں بائیں. پڑھو راوی کو کہتے ہیں حضور نے جب یہ کہا نا ایسے تھا جیسے آسمان منتظر تھا. آسمان منتظر تھا بس کہا نا اللہم حوالینا ولا علینا. آسمان دائیں بائیں ہو گئے بادل دائیں بائیں ہو گئے اوپر بالکل صاف ہو گیا. مکے کے مدینے کے اطراف سے بارش ہو رہی ہے اور سینٹر میں بارش ہی نہیں ہے. سینٹر میں بارش ہی نہیں. تو حضرت انس بولے حضرت
انس بولے کہ آپ کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو حضور کا معجزہ تھا، حضور بے بس تھے۔ معجزے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر جگہ بے بس ہوتے ہیں، وہ بھی معجزے ہیں جن میں رب نے ان کو اختیار دیا ہے، ان کو کنٹرول دیا ہے۔ تو اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ بولا کہ یہ جو حضور نے دعا کی، بارش بھی ہوئی، پھر حضور نے دعا کی اللہ ہمارے اوپر نہیں ہمارے ارد گرد بارش برسا، تو حضور اللہ نے اسی وقت اسی حکم کو مانا، محبوب کے حکم کو آگے جاری کیا اور بارش دائیں بائیں ہونے لگی۔ یہ کیا تھی، یہ کیوں ہوا؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی عزت دکھائی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی یہ حضرت انس نے کیوں بتایا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حضور کا فیض ہے، انہیں پتہ تھا بعد میں آنے والوں نے کہنا ہے کہ معجزہ ہے نا، حضور کی کون سی شان ہے، یہ تو اللہ کی قدرت کا ظہور ہے۔ حضرت انس نے چھاپ لگا دی، کہا ہے تو معجزہ لیکن ہوا کیوں؟ اس لیے ہوا کہ رب نے اپنے محبوب کی عظمت دکھائی ہے، اپنے محبوب کی کرامت دکھائی ہے، اپنے محبوب کی عظمت دکھائی ہے۔ تو یہ فائدہ نہیں تو اور کیا ہے؟ بتاؤ، یہ فائدہ نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ سمجھ آ گئی حقیقت میں نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اور اللہ کی عطا سے اللہ کے بندے، اللہ کی عطا سے اللہ کے بندے، کرتا وہ ہے، نفع پیدا وہ کرتا ہے، نقصان پیدا وہ کرتا ہے، لیکن آگے وسائل، آگے ذرائع اسے رکھے ہیں، اور سب سے بڑا وسیلہ آمنہ کے لال ہے۔ باقی جو بھی دیتا ہے ان کے ذریعے سے دیتا ہے، جو نفع دیتا ہے، جو نقصان دیتا ہے ان کے ذریعے دیتا ہے، رب نے ان کو اپنا ذریعہ بنایا ہے۔ ذات محترم، یہ باتیں ہیں عقیدہ توحید کی، کس کی؟ انشاءاللہ تعالیٰ پھر وقت ملا پھر اگلے تھوڑا سا رہ گیا ہمارے توحید کا چیپٹر، اس کے بعد ہم نبوت کے حوالے سے چلیں گے۔ لیکن میں بتا رہا تھا کہ خالص توحید اور ملاوٹی توحید، کون سی؟ خالص توحید اور ملاوٹی توحید۔ خالص توحید یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوبوں کو شانیں دیتا ہے، اپنے ان کی عظمت دکھاتا ہے، اور ملاوٹی توحید یہ ہے وہ کہتے ہیں اللہ کسی کو کچھ نہیں دیتا، سارے بے بس ہیں اور سارے اللہ کے ہاں نعوذ باللہ ذلیل ہیں، ان کی کوئی قدر نہیں، کوئی عزت نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آج بھی ان نٹ پہ موجود ہے، آج بھی ان کے کتب میں موجود ہے۔ ان کی توحید یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نبی، انبیاء، اولیاء یہ ذلیل ہیں، اور ہماری توحید یہ ہے اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے ہاں معزز ہیں، اللہ کے ہاں عزت والے ہیں، اللہ اپنی شان ان کے ذریعے ظاہر فرماتا ہے۔ اللہ باز دعا کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا